السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قصص النبیین حصہ اول لیسن 36 پڑھیں گے۔ لیسن پڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک گرل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیامین عند یوسف، بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ودخل الاخوۃ، اور بھائی داخل ہوئے، من ابواب متفرقۃ، الگ الگ دروازوں سے، کما امرہم، جیسا کہ ان کو حکم دیا تھا، ابوہم، ان کے والد نے۔ ووصلوا، اور پہنچے، الی یوسف، یوسف علیہ السلام کی طرف۔ ودخل الاخوۃ من ابواب متفرقۃ کما امرہم ابوہم ووصلوا الی یوسف، اور بھائی داخل ہوئے الگ الگ دروازوں سے، جیسا کہ ان کو حکم دیا تھا ان کے والد نے، اور وہ یوسف علیہ السلام کی طرف پہنچے۔ وَلَمَّا رَأَیَ یوسف بنیامین، اور جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا، فریحا، خوش ہوئے، جداً، بہت زیادہ، تو بہت زیادہ خوش ہوئے، وَأَنزَلَهُ فِي بَیْتِهِ، اور ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ وقال یوسف، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، لبنیامین، بنیامین سے، یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں۔ واطمأن بنیامین، بنیامین مطمئن ہوئے۔ ولقی یوسف بنیامین، اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے ملاقات کی، بعد زمن طویل، ایک لمبے زمانے کے بعد، اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے ایک لمبے زمانے کے بعد ملاقات کی۔ فذکر امہ واباہ، اپنے ماں باپ کو یاد کیا، وذکر بیتہ، اور اپنے گھر کو یاد کیا، وذکر صغرہ، اور اپنے بچپن کو یاد کیا۔ واراد یوسف، اور یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا، ان یبقى عنده بنیامین، کہ بنیامین کو باقی رکھے اپنے پاس، یراہ کل یوم، تاکہ دیکھے ان کو ہر روز، ویکلمہ، اور ان سے بات کرے، ویسألہ عن بیتہ، اور ان سے گھر کے بارے میں پوچھے۔ ولیکن کیف السبیل الی ذلک، لیکن اس بات کی طرف کیسے راستہ ہو سکتا تھا؟ وبنیامین راجع غدا، اور بنیامین کو لوٹنا تھا، غداً، کل، الی کنعان، کنعان کی طرف، کل بنیامین کو کنعان کی طرف لوٹنا تھا۔ وکیف السبیل الی ذلک، اور اس بات کی طرف کیسے راستہ ہو سکتا تھا؟ والاخوۃ، بھائیوں نے، عاہدوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، علی ان یرجعوا بہ معہم، کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر لوٹیں گے۔ اور اس بات کی طرف کیسے راستہ ہو سکتا تھا؟ بھائیوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر لوٹیں گے۔ پھر سے ریوائز کرتے ہیں۔ بنیامین عند یوسف، بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ودخل الاخوۃ من ابواب متفرقۃ، اور بھائی داخل ہوئے الگ الگ دروازوں سے، کما امرہم ابوہم، جیسا کہ ان کو ان کے والد نے حکم دیا تھا۔ ووصلوا الی یوسف، اور وہ یوسف علیہ السلام کی طرف پہنچے۔ ولما رأی یوسف بنیامین، اور جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا، فریح جداً، تو بہت زیادہ خوش ہوئے، وانزلہ فی بیتہ، اور ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ وقال یوسف لبنیامین، اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں۔ واطمأن بنیامین، بنیامین مطمئن ہوئے۔ وَلَقِي یوسف بنیامین، اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے ملاقات کی، بعد زمن طویل، ایک لمبے زمانے کے بعد۔ فذکر امہ واباہ، اپنے ماں باپ کو یاد کیا، وذکر بیتہ، اور اپنے گھر کو یاد کیا، وذکر صغرہ، اور اپنے بچپن کو یاد کیا۔ واراد یوسف، اور یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا، ان یبقى عنده بنیامین، کہ بنیامین کو اپنے پاس باقی رکھے، یراہ کل یوم، تاکہ ان کو ہر روز دیکھے، ویکلمہ، اور ان سے بات کرے، ویسألہ عن بیتہ، اور اپنے گھر کے بارے میں سوال کرے۔ ولیکن کیف السبیل الی ذلک، لیکن اس بات کی طرف کیسے راستہ ہو سکتا تھا؟ وبنیامین راجع غدا الی کنعان، کل بنیامین کو کنعان کی طرف لوٹنا تھا۔ وکیف السبیل الی ذلک، اور اس بات کی طرف کیسے راستہ ہو سکتا تھا؟ والاخوۃ عاہدوا اللہ علی ان یرجعوا بہ معہم، بھائیوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر لوٹیں گے۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُفَ،
اور یہ بات کس طرح ممکن ہو سکتی تھی ان یحبس بنیامین عندہ کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روک لے، کنعانیا بغیر سبب ایک کنعانی کو بغیر کسی سبب کے، وَيَقُولُ النَّاسُ اور لوگ کہیں گے قَدْ حَبَسَ الْعَزِيزُ کہ عزیز نے قید کر لیا ہے، عندہ اپنے پاس، کنعانیا بغیر سبب ایک کنعانی کو بغیر کسی سبب کے، اور لوگ کہیں گے کہ عزیز نے اپنے پاس ایک کنعانی کو بغیر کسی سبب کے قید کر لیا ہے۔ ان ھذا لظلم عظیم بے شک یہ بڑا ظلم ہے، ولیکن یوسف کان ذکیا عاقلا ذکیا ہوشیار، عاقلا عقل مند، لیکن یوسف علیہ السلام ہوشیار و عقل مند تھے۔ کان عند یوسف اناء ثمین یوسف علیہ السلام کے پاس قیمتی برتن تھا، وکان یشرب فیہ وہ اس میں پیتے تھے، وضع ھذا الاناء فی متاع بنیامین اس برتن کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، وَأَذَنَّ مُؤَذِّنٌ اور پکارنے والے نے پکار کر کہا، انکم لسارقون تم لوگ چور ہو۔ وَالْتَفَتَ الْإِخْوَةُ بھائی متوجہ ہوئے، وقالوا اور کہا، ماذا تفقدون تمہاری کیا چیز چوری ہو گئی ہے؟ قالوا کہا، نفقد صواع اناء الملک انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا برتن گم کر بیٹھے ہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ جو شخص یہ برتن لے آئے اس کو انعام میں ایک اونٹ پر لدا ہوا سامان ملے گا۔ قالوا کہا، تاللہ لقد علمتم اللہ کی قسم تم لوگ تو جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وما کننا سارقین اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ قالوا کہا، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین بھائیوں نے کہا، بس جس کے سامان میں وہ چیز پائی جائے وہ شخص اس کے بدلے میں ہے، اور ہم تو اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ وخرج الاناء من متاع بنیامین اور برتن نکلا بنیامین کے سامان سے، فخجل الاخوۃ تو بھائی شرمندہ ہوئے، ولیکن قالوا لیکن انہوں نے کہا، من غیر خجل بغیر کسی شرمندگی کے، لیکن انہوں نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا۔ ایک بار پھر سے ریوائز کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُفَ أَنْ يَحْبِسَ بِنْيَامِينَ عِنْدَهُ كَنْعَانِيًّا بِغَيْرِ سَبَبٍ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روک لے ایک کنعانی کو بغیر کسی سبب کے، وَيَقُولُ النَّاسُ قَدْ حَبَسَ الْعَزِيزُ عِنْدَهُ كَنْعَانِيًّا بِغَيْرِ سَبَبٍ اور لوگ کہیں گے کہ عزیز نے قید کر لیا ہے اپنے پاس ایک کنعانی کو بغیر کسی سبب کے۔ ان ھذا لظلم عظیم بے شک یہ بڑا ظلم ہے، ولیکن یوسف کان ذکیا عاقلا لیکن یوسف علیہ السلام ہوشیار و عقل مند تھے۔ کان عند یوسف اناء ثمین یوسف علیہ السلام کے پاس قیمتی برتن تھا، وکان یشرب فیہ وہ اس میں پیتے تھے، وضع ھذا الاناء فی متاع بنیامین اس برتن کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، وَأَذَنَّ مُؤَذِّنٌ اور پکارنے والے نے پکار کر کہا، انکم لسارقون تم لوگ چور ہو۔ وَالْتَفَتَ الْإِخْوَةُ اور بھائی متوجہ ہوئے، وقالوا اور کہا، ماذا تفقدون تمہاری کیا چیز چوری ہو گئی ہے؟ قالوا کہا، نفقد صواع اناء الملک انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا برتن گم کر بیٹھے ہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ اور جو شخص یہ برتن لے آئے اس کو انعام میں ایک اونٹ پر لدا ہوا سامان ملے گا۔ قالوا کہا، تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ تو جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ قالوا کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین
اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ قالوا کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ بھائیوں نے کہا بس جس کے سامان میں وہ چیز پائی جائے وہ شخص اس کے بدلے میں ہے، اور ہم تو اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ وخرج الاناء من متاع بنیامین، اور برتن نکلا بنیامین کے سامان سے۔ فخجل الاخوۃ، تو بھائی شرمندہ ہوئے۔ ولكن قالوا من غیر خجل، لیکن انہوں نے بغیر کسی شرمندگی کے کہا ان یسرق بنیامین فقد سرق اخ له یوسف من قبل، کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ وسمع یوسف هذا البہتان، یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کو سنا، یعنی اس تہمت کو سنا۔ فسکت، تو خاموش رہے۔ ولم یغضب، اور غصے میں نہ آئے۔ وکان یوسف کریما حلیما، یوسف علیہ السلام شریف اور بردبار تھے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ بھائی کہنے لگے اے عزیز، ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں، آپ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لے، ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا کی پناہ، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سے ملا ہے، ورنہ تو ہم اس وقت ظالم ہوں گے۔ وَهَكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ يُوسُفَ، اور اسی طرح بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس باقی رہے۔ وَفَرِحَ الْإِخْوَانِ جَمِيعًا، اور دونوں بھائی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ان یوسف کان وحیدا منذ زمن طویل، یقیناً یوسف علیہ السلام ایک لمبے زمانے سے تنہا تھے۔ لا یری احدا من اہلہ، انہوں نے اپنے اہل والوں میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا تھا۔ وقد ساق اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا الیہ، ان کی طرف بنیامین کو۔ وقد ساق اللہ الیہ بنیامین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بنیامین کو پہنچا دیا۔ افلا یحسبہ عندہ، کس لیے وہ ان کو اپنے پاس نہ روکتے۔ یراہ، اور کس لیے وہ ان کو نہ دیکھتے۔ ویکلمہ، اور کس لیے وہ ان سے گفتگو نہ کرتے۔ وہل من الظلم ان یقیم اخ عند اخیہ، کیا بھائی کا اپنے بھائی کے پاس ٹھہرنا ظلم ہے؟ ابداً کبھی نہیں، ابداً کبھی نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ لیسن بھی اپلوڈ ہوگا۔ تب تک کے لیے آپ میرے چینل اسلامک گرل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے۔ السلام علیکم۔